بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ پاکستان ایک بار پھر دنیا کی بڑی طاقتوں کے کھیل کا مرکز بن چکا ہے۔ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جو پچھلے 10 سالوں سے سرد مہری کا شکار تھے، اچانک دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لے آئے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، آخر کیوں؟ ایسی کیا مجبوری جس نے امریکہ کو ایک بار پھر پاکستان کی دہلیز پر لا کھڑا کیا؟ آج کے اس تجزیے میں ہم وہ حقائق سامنے لائیں گے جو عام میڈیا پر دکھائے نہیں جاتے، جن پر بات کی نہیں جاتی۔ گزشتہ ایک دہائی میں امریکہ نے اپنی ساری امیدیں بھارت سے وابستہ کر لیں اور واشنگٹن کو لگا کہ بھارت وہ ملک ہے جو چین کو روک سکتا ہے، ایران کو قابو میں رکھ سکتا ہے اور خطے میں امریکی مفادات کا محافظ بن سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ امریکہ نے پاکستان کو نظر انداز کیا اور سارا زور دلی پر لگایا۔ لیکن بھارت نے امریکہ کے مفاد کے لیے نہیں بلکہ اپنے مفاد کے لیے کھیل کھیلا۔ روس سے اربوں ڈالر کا سستا تیل خریدا اور ایران کے ساتھ بھی تجارت جاری رکھی اور چین کے ساتھ بھی تعلقات ختم نہیں کیے۔ یعنی بھارت نے ایک ہاتھ امریکہ کے ساتھ رکھا اور دوسرا ہاتھ اپنے پرانے اتحادیوں کے ساتھ۔ یہی وہ لمحہ تھا جب امریکہ کو احساس ہوا کہ بھارت پر مکمل بھروسہ ایک بڑی اسٹریٹجک غلطی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب بھارت غیر یقینی ہے تو امریکہ کی نظریں کہاں جائیں؟ جواب ہے میرا اور آپ کا پیارا پاکستان۔ پاکستان کا جغرافیہ خود ایک طاقت ہے۔ ایک طرف افغانستان ہے جہاں سے امریکہ 20 سال کی جنگ کے بعد نکل چکا، لیکن اس کے زخم ابھی تازہ ہیں۔ دوسری طرف ایران ہے جو امریکہ کا دیرینہ دشمن ہے۔ اوپر چین ہے جو سپر پاور کی دوڑ میں امریکہ کے بالکل سامنے کھڑا ہے، اور ساتھ بھارت ہے جو واشنگٹن کے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہا ہے۔ ایسے میں پاکستان وہ ملک ہے جس کے بغیر یہ خطہ کبھی بھی سٹیبل نہیں ہو سکتا، اور یہی وہ حقیقت ہے جس نے امریکہ کو مجبور کیا کہ وہ اسلام آباد کے ساتھ تعلقات کو بحال کرے۔ کیونکہ اگر پاکستان ساتھ نہ ہوا تو واشنگٹن کے تمام منصوبے ادھورے رہ جائیں گے۔ لیکن ناظرین، یہ صرف جغرافیے کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی پاکستان کی سیاست سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ یاد کریں عمران خان، ایک ایسا لیڈر جس کی مقبولیت ریکارڈ سطح پر ہے۔ ملک کے گاؤں گاؤں، شہر شہر عوام اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ملک کے طاقتور حلقے اور سیاسی مخالفین آج بھی خوفزدہ ہیں۔ ایسی صورتحال میں اب جو حکومت ہے یہ عوامی ووٹ سے زیادہ سیاسی جوڑ توڑ کا نتیجہ ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنی بقا کے لیے اس حکومت کو امریکہ کی پشت پناہی کی ضرورت تھی اور ہے۔ یہی وہ موقع تھا جس نے امریکہ کے لیے پاکستان کے دروازے کھول دیے، اور واشنگٹن کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی کیونکہ پاکستان کے اندرونی حالات خود بخود اس کے حق میں جا رہے تھے۔ لیکن اب تضاد یہ ہے کہ پاکستان کی یہ موجودہ جو حکومت ہے یہ غیر نمائندہ ہے، اور جیسے میں نے پہلے کہا، عوام کی اکثریت آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایسے میں امریکی مفادات کے لیے اتنی آسانی سے کام نہیں ہو سکتا، اور آنے والے وقت میں یہ جو تضاد ہے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو پیچیدہ بنا سکتا ہے۔ اب ذرا آنے والے وقت پر غور کر لیتے ہیں۔ اگر پاکستان امریکہ کو وہ سب کچھ دے بھی دیتا ہے جو واشنگٹن بھارت سے چاہتا تھا، تو اس کے نتیجے میں پاکستان کے تو چین کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے، اور چین وہ ملک ہے جس پر آج پاکستان کی معیشت کا آدھا سہارا ہے۔ سی پیک، انفراسٹرکچر، سرمایہ کاری، یہ سب کچھ۔ اگر پاکستان امریکہ کو خوش کرنے کے لیے چین کو ناراض کرتا ہے تو یہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہوگا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، امریکہ ایک موقع پرست طاقت ہے۔ ویسے تو ساری طاقتیں موقع پرست ہوتی ہیں۔ آج پاکستان کو اہمیت دے رہا ہے، کل حالات بدلے تو وہ دوبارہ بھارت کے ساتھ جا سکتا ہے، کیونکہ بھارت ایک بڑی معیشت ہے، کھربوں ڈالر کی مارکیٹ ہے، اور عالمی سطح پر بھی اس کا وزن پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اور ناظرین، امریکہ کی دلچسپی صرف سیاست یا فوجی معاملات تک محدود نہیں ہے، بلوچستان کی زمینوں پر بھی نظر ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جہاں کھربوں ڈالر کے قیمتی معدنیات دفن ہیں، سونا، تانبا، ریئر ارتھ منرلز، اور وہ وسائل جو مستقبل کی ٹیکنالوجی اور بیٹریز کے لیے ناگزیر ہیں۔ یہ وسائل دنیا بھر کی طاقتوں کے لیے سونے کی کان ہے، اور امریکہ ان پر نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ لیکن یہ منصوبے رکے ہوئے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ بلوچستان کی لا اینڈ آرڈر سچویشن اور پاکستان میں ایک کمزور حکومت ہے، ایک ایسی حکومت جو اپنی رٹ قائم کرنے کے چیلنج سے دوچار ہے،
اور بڑے معاشی منصوبوں کو آگے بڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اب یہ کمزوری امریکہ کے لیے ایک موقع ہے، کیونکہ واشنگٹن جانتا ہے کہ کمزور حکومت کو کنٹرول کرنا ہمیشہ آسان ہوتا ہے۔ اب ناظرین، کہانی میں ایک نیا دھماکے دار موڑ، اور وہ کیا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کی رہائی کا معاملہ۔ سوال یہ ہے کہ یہ بات کب ہوگی؟ معاملات یہ بتاتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ عمران خان کی رہائی کا معاملہ اس وقت اٹھائے گا جب پاکستان کی موجودہ حکومت اپنی رٹ قائم کرنے کے معاملے میں ناکام اس طرح سے ہوگی کہ بلوچستان کے کھربوں ڈالر کے وسائل زمین کے اندر ہی رہ جائیں گے اور حکومت انہیں نکالنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی، وہاں کے حالات کی وجہ سے، بد امنی کی وجہ سے۔ تب حالات خود پاکستانی حکمرانوں کو مجبور کریں گے کہ وہ عمران خان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کی عوامی طاقت مانیں اور اسے دوبارہ قومی سیاست کا حصہ بنائیں، اور تب امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ یہی چاہے گا اور وہ پاکستان سے یہی بات کریں گے کہ آپ عمران خان سے بات کریں، کیونکہ واشنگٹن جانتا ہے اگر خطے میں اپنے منصوبے پورے کرنے ہیں تو اس وقت جو عوامی مقبول لیڈر عمران خان ہیں ان کی طاقت کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ یعنی عمران خان وہ کارڈ ہے جسے امریکہ سب سے آخر میں کھیلنے والا ہے جب باقی تمام آپشن ناکام ہو جائیں گے۔ لہذا ناظرین، یہ کھیل صرف حکومتوں یا معاہدوں کا نہیں ہے، یہ کھیل عوامی طاقت، معدنی وسائل اور عالمی طاقتوں کی مجبوریوں کا ہے۔ امریکہ کے لیے پاکستان محض ایک اتحادی نہیں بلکہ ایک ضرورت بن چکا ہے، لیکن اصل فیصلہ پاکستان کے ہاتھ میں ہے۔ کیا یہ ملک اپنی عوامی طاقت اور اپنے وسائل کو اپنی بقا کے لیے استعمال کرے گا، یا پھر ایک بار دوسروں کے کھیل میں مہرہ بن جائے گا؟ وقت کم ہے اور تاریخ گواہ ہے، جو قوم مواقع گنوا دیتی ہے اس کے حصے میں صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ اگر ہمیں اس پچھتاوے سے بچنا ہے تو اپنے فیصلے صحیح انداز میں کرنا ہوں گے، اپنی ریئلٹیز کو سامنے رکھ کے کرنا ہوں گے، اور پاکستان کے تمام جو سٹیک ہولڈر ہیں، تمام جو سیاسی قائدین ہیں، ان کو ایک پیج پر آنا ہوگا اور ایک قوت کے ساتھ بات کرنی ہوگی امریکہ کے ساتھ، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو پاکستان کو ترقی کی طرف لے جائے گا، اور پاکستان کے جو منرلز ہیں، پاکستان کے جو معدنیات ہیں، وہ پاکستان کی بہتری کے لیے استعمال ہو سکیں گے۔ وگرنہ میرے اور آپ کے ہاتھوں میں کچھ نہیں آئے گا، اور بیرونی طاقتیں پاکستان کا یہ سارا مال، چاہے وہ کے پی ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے، ان کی زمینوں میں جو معدنیات چھپے ہوئے ہیں ان کو نکال کر وہ لے جائیں گے۔ اور آخر میں پھر یہ کہوں کہ جب یہ معاملہ اب آئے گا اور یہ اگلے چند مہینوں میں آنے والا ہے، تو پھر امریکہ عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان سے بات کرے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔